السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چند سوالات جو آئے ہیں ہندو لڑکی سے شادی سے متعلق، اور کیا مسلمان صرف مسلمان ہی سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ رواج بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں جبکہ ان کو مسلمان لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے۔ تو اس بات کو واضح طریقے سے سمجھ لیں کہ کسی مسلمان کا کسی ہندو سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے یا مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کرنے کے لیے ایمان لانا بنیادی شرط ہے، اور یہ ایمان لانا اللہ کے اخلاص اور اللہ کی رضامندی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ آج کل جو رواج ہے، شادی کرنے کے لیے لوگ ایمان لے آتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اور بعد میں پھر اپنے دین کی طرف پھر جاتے ہیں، یا پیسے کی اور مال و دولت کی لالچ میں ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک رواج چل گیا ہے۔ بعض ایسے افراد بھی ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور فلاں فلاں جگہوں پر اتنے 100 لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کا رواج بھی ہے، جبکہ یہ غلط بیانی ہوتی ہے۔ اسلام قبول کرانا کوئی ہمارے گھر کا کھیل نہیں ہے کہ کسی کو ایسے ہی آپ نے کچھ کہا اور وہ اسلام قبول کر لے گا۔ یہ سب بھی شہرت طلبی کا، ٹی آر پی کو بٹورنے کا اور دنیا میں فضول کا شور مچانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی آمدنی اور چندے کو بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ تلخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ تو کسی مسلمان کا کسی ہندو سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اگر اسلام قبول کر لے تو ایسی صورت میں وہ شادی درست ہوگی۔ یعنی لڑکی ہے تو وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کو پسند کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیتی ہے، یا لڑکا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے اسی صورت میں، تو ایسی صورت میں وہ جب اسلام میں داخل ہو جائے گا تو ان کی شادی مسلمان لڑکے یا لڑکی سے جائز ہو جائے گی۔ لیکن شادی کے لیے اسلام قبول کرنا یا اپنا نام بدل لینا، یا مال و دولت کی لالچ میں اسلام قبول کرنا یا اپنا نام بدل لینا، جیسا کہ آج کل عام طور سے چل رہا ہے، لوگ اپنے نجی مفاد کے لیے وقتی طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے یا ہم کافر ہو گئے، اور اس کے بعد وہ شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ فضول کا کھیل ہے، سیاست ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلم معاشرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ حقیقت ہے کہ بعض مسلمان جو ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے، اور اسلام نے اسی بات پر ابھارا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان چیزوں میں ایک بنیادی چیز ہے دینداری۔ یعنی لڑکا جس کا انتخاب شادی کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ لڑکی جس کا انتخاب شادی کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ کتنے شریف النفس ہیں، کتنی انسانیت ان کے اندر موجود ہے، اور وہ کتنے نیک ہیں، اللہ رب العالمین کو کتنا یاد کرنے والے ہیں۔ یہ اصل بنیاد ہے شادی کرنے کی۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی لڑکیاں تلاش کریں جو لڑکیاں نیک ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق چلنے والی ہوں۔ وہ لڑکیاں شادی کے لیے چنی جانی چاہیے، اور ان کا انتخاب یہی اصل بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر اگر کسی کا انتخاب کیا جائے گا تو یہ رشتے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو مسلمان لڑکوں کی ذمہ داری ہے یا مسلمان لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک لڑکے اور لڑکیاں تلاش کر کے ان سے شادی کریں، اور غیر مسلموں میں شادی نہ کریں، کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، الا یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں اپنی مرضی سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا، کیا ہندو صرف اپنی قوم میں اور مسلمان صرف اپنی قوم میں شادی کر سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ہندو اپنی قوم میں شادیاں کریں، وہاں ان کے لیے ان کے اپنے رسوم و رواج ہیں، اور مسلمان اپنی قوم میں شادی کریں، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں میں شادیاں اور رشتے کرنے کی اپنی تدبیریں ہیں، اور اسلام کے مستقل احکامات ہیں، مستقل آداب بتائے گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایک آپشن اہل کتاب کے یہاں رکھا گیا ہے۔ یعنی کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے تو یہودی اور نصرانی عورت سے ایک مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی لڑکی کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں جا سکتی، یعنی یہودی یا نصرانی کے پاس نہیں جا سکتی، لیکن لڑکی لانے کے لیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کے بارے میں اسلام نے یہ بھی اجازت دی کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی
اپنے اصل دین پر قائم ہو، تورات و انجیل کے دین پر قائم ہو، یعنی اس میں جو توحید کی تعلیمات دی گئی ہیں اس پر قائم ہو، اگرچہ وہ مذہب منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اصل مذہب پر باقی ہے، شرک اور کفر سے بچتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ذبیحہ بھی جائز ہوگا اور ان کی لڑکیوں سے شادی کرنا بھی جائز ہوگا، اس شرط پر کہ ان کی لڑکیاں ہمارے خاندان میں آ کر کے آگے آنے والی نسل اور ہونے والی اولاد کے اوپر اپنے مذہب کی چھاپ نہ چھوڑنے پائیں، بلکہ ان کی تربیت اسلامی طریقے سے کی جائے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو آج کے دور میں مفقود ہے۔ اہل کتاب کے یہاں اس وقت مکمل طریقے سے فساد پایا جاتا ہے، وہ اپنے یہودی یا نصرانی دین پر بھی باقی نہیں ہے، شرک اور کفر میں داخل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک اپنے دین سے دور جا چکے ہیں۔ لہذا ان کی ان دو باتوں کا بھی خیال آج کے دور میں کر پانا خطرناک ہے، اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی شبہات کا امکان ہے تو اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے دین پر باقی ہیں اور فطری طریقے سے یہ رشتہ ہوتا ہے اور وہ اس وعدے کے ساتھ ان سے شادی کی جاتی ہے کہ وہ شرک و بدعات کے قریب نہیں جائیں گے، صرف اپنے دین پر عمل پیرا رہیں گے اور ہونے والی نئی نسل پر اپنی چھاپ نہیں چھوڑیں گے، تو اس طریقے سے ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا جائز ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ مسلمان ہی سے رشتہ کرے، کیونکہ اسی بنیاد پر نسلیں اسلامی اور توحید کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔